نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العلی العظیم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کہلاتا ہے، جو دنیا کا انتہائی مقدس قبرستان ہے، جس میں دفن ہونے والوں کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ قیامت تک جو بھی وہاں دفن ہوگا وہ اس دعا کا مستحق ہوگا۔ 10,000 سے زیادہ صحابہ اس قبرستان میں مدفون ہیں۔ تو آپ تشریف لے گئے، لیکن ابھی قبر کے تیار ہونے میں دیر تھی، جیسے اس وقت کچھ دیر لگ رہی ہے۔ تو آپ زمین پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، اس سے آپ جیسے کوئی آدمی فکر میں ہوتا ہے تو زمین کریدتا رہتا ہے، اس طرح آپ اس میں مشغول ہوئے، اور پھر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے قبر کے احوال ایک ایک کر کے بیان فرمائے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں۔ اگر وہ میت نیک ہے تو یہ فرشتے بہت خوبصورت شکل میں آتے ہیں، اور ایسا ماحول بنتا ہے جیسے ان سے پرانی شناسائی ہو۔ اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ نیک میت سے سوال کرنے والے فرشتوں کو مبشر بشیر کہا جاتا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والے۔ اس سے وہ پوچھتے ہیں 3 سوال: من ربک وما دینک ومن ھذا الرجل، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، اور یہ جو ہیں یہ کون صاحب ہیں، یعنی پیغمبر علیہ السلام۔ تو وہ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور یہ ہمارے آقا پیغمبر علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ تینوں باتیں تو ہر مسلمان کے دل و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہیں، زندگی بھر یہی کلمہ پڑھتا رہا، تو انتقال کے بعد بھی اس کی زبان پر یہی جملہ آئے گا، یہی جواب آئے گا۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں بھائی بہت اچھا، اب تم سو جاؤ، اس طرح سو جاؤ جیسے کہ دلہن اپنے سجے ہوئے کمرے میں سوتی ہے، اور اس کی قبر تا حد نگاہ وسیع کر دی جاتی ہے، اور اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور وہ مزے سے آرام سے رہتا ہے۔ یہ تو ہے مومن اور
نیک اعمال کرنے والے کا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ یہ مرحلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اور خاص طور پر جس مرحوم کے لیے ہم جنازے میں آتے ہیں اس کے لیے ہمارے اوپر سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے واسطے دعا کرو کہ اس سے جو سوال کیا جائے یہ صحیح صحیح جواب دے دے، کیونکہ اس پہلے مرحلے میں جس نے صحیح جواب دے دیا تو اگلی چیک پوسٹوں سے وہ بالکل نکلتا چلا جائے گا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ یہاں سے جس کے اوپر ٹک لگ گئی کہ بھئی یہ پکا مومن ہے، وہ پھر تو سیدھے ہی جنت میں پہنچے گا انشاءاللہ۔ تو ہر میت کے لیے ہماری پہلی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے اس مرحلے کو آسان فرما دے۔ جس کا یہ مرحلہ آسان ہو گیا اس کے لیے اگلے مرحلے مزید آسان ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میت کافر ہے، بدعمل ہے یا منافق ہے نعوذ باللہ، تو وہ ان سوالات کا جواب صحیح نہیں دے پاتا، اور وہ یوں ہی کہتا رہتا ہے ہاں 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 لا ادری، ہاں 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 لا ادری، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا، ہائے مجھے نہیں پتا۔ تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ اس کی اس جواب سے عاجزی کی بنیاد پر اس کی قبر ایسے تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی اتڑیاں ایک دوسرے سے، پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں، اور اس پر اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں اس کو ڈسنے کے لیے، اور وہ اتنے زہریلے ہیں کہ اگر وہ ایک پھنکار بھی دنیا میں مار دے تو پوری دنیا کے اندر کوئی سبزہ نہ اگے قیامت تک، ایسا زہر ہے ان کے اندر، اور یہ سب اس قبر کے اندر اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے، یعنی عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں مغیبات میں سے ہیں، یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ اگر آپ کسی قبر میں نئے سے نئے انداز کا کیمرہ لگا دیں اور آپ یہ چاہیں کہ مفتی صاحب نے جو باتیں بیان کی ہیں ذرا ہم بھی دیکھ لیں اسکرین پر، کسی کو نظر نہیں آ سکتا، چاہے آپ کتنی روشنی کر لیں وہاں، چاہے کیمرے لگا دیں۔ یہ دوسرے عالم کی بات ہے، عالم برزخ کی بات ہے۔ اس میں اور ہمارے درمیان میں ایک پردہ پڑا ہوا ہے، وہ پردہ کوئی دنیا کی طاقت ہٹا نہیں سکتی۔ ان باتوں پر پیغمبر علیہ السلام کے کہنے پر یقین کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ یؤمنون بالغیب، دیکھ کے کوئی چیز مانو، یہ کیا ماننا ہوا؟ ماننا تو یہ ہے کہ بن دیکھے پیغمبر کی بات پہ مانو، یہ ہے اصل میں تصدیق، یہ ہے اصل میں ایمان۔ تو قبر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ منکر نکیر آتے ہوں گے تو میت کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہوگا، سمجھتے ہیں یا نہیں؟ ایک جگہ قبرستان میں گئے تو دیکھا کہ قبر کے اندر جہاں مردے کو رکھا جاتا ہے وہ بہت گہرا بنا ہوا ہے، اوپر گہرائی نہیں۔ حالانکہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نیچے والا کم گہرا ہو، اوپر والا زیادہ گہرا ہو، یہ اصل سنت ہے، تاکہ وہ قبر محفوظ رہے۔ وہاں زیادہ گہرا نیچے کا، اوپر کا کم۔ پوچھا گیا کہ بھئی کیا بات، یہ کہ کیوں بنایا تم نے؟ کہنے لگے وہ بٹھائیں گے نا تو اتنی تو جگہ ہونی چاہیے کہ مردہ بیٹھے، تو بٹھانا کچھ نہیں ہے، وہ جوں کا توں لیٹا رہے گا۔ وہ تو عالم برزخ میں سوال جواب ہو رہا ہے، اس سوال جواب کی کیا کیفیت ہے، کیسے ہے، ہم اس کا کوئی تصور دنیا میں نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کے علم ہے۔
اس پہ تو بغیر کسی تفصیل کے ایمان لانا ضروری ہے۔ سوال جواب ضرور ہوتا ہے، اور میت کو قبر کے اندر راحت اور عذاب حسب اس کی حیثیت دیا جاتا ہے، اتنی بات تو طے ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، کیا تفصیل ہے، کیسے ہے، یہ ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اس پر آنکھ بند کر کے ایمان لانا ضروری ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنبیہ فرما دی کہ دیکھو جس مرحلے سے یہ میت گزرنے والا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی گزرنا ہے، اس کے لیے تیاری ابھی سے کرو، ابھی موقع ہے، اعمال کا موقع ہے، تلافی کا موقع ہے، غفلت میں جو زندگی گزر گئی اس کو ٹھیک کرنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، استغفار کا موقع ہے، کسی کا حق ہمارے اوپر ہے اس کو ادا کرنے کا موقع ہے۔ آنکھ بند ہو جائے گی، یہ موقع ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے توجہ دلائی۔ ہم نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کا رزلٹ یہ نکلے کہ اسے جہنم سے بچنے کا پروانہ مل جائے اور جنت میں داخلے کا بورڈنگ پاس مل جائے، وہ تو ہے کامیاب، فقط فاز، چاہے وہ دنیا میں کیسے ہی رہا ہو۔ اگر یہ بات اسے حاصل ہو گئی کہ بھئی جہنم میں نہیں جانا اور جنت میں جانا ہے، فقط فاز، وہ ہو گیا کامیاب۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بھئی دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے، اس کی جو رونق ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے، اس کا جو فریب اور اس کا زور ٹوٹنے والا ہے، نہ باقی رہا ہے نہ باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور جس کی تاکید پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی کہ نماز جنازہ کا بھی ثواب ہے اور قبرستان جانے کا بھی ثواب الگ الگ ہے، بہت پہاڑ کے برابر قیراط، یہ تاکید کیوں کی گئی؟ تاکہ جب ہم بار بار یہاں آئیں تو ہمیں عبرت حاصل ہو، ان قبروں کو دیکھ کر، اپنے مرحومین کو یاد کر کے کہ آج ہم کسی کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں، کل ہمیں بھی کوئی اٹھا کر کے لائے گا، آج ہم کندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں کندھا دیا جائے گا۔ تو اس سے آدمی کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، اپنی غفلت کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے جنازے میں بھی شرکت کرنی چاہیے موقع ہو، اور قبرستان بھی آتے جاتے رہنا چاہیے، تاکہ جو آدمی کے دل پر ایک گرد و غبار آ جاتا ہے، غفلت کا زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ دور۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے تمام اعزاء اور اقربا کو قبر کے مراحل کو بآسانی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کے اندر سرخ روئی عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی امداد الہی مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کی خدمات کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس قبرستان میں جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اگر کسی کو بھی قبر کا عذاب ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت سے اس سے قبر کو عذاب کو ہٹانے کے فیصلے فرمائے، اور ہم سب کو عذاب قبر سے اور آخرت کے عذاب سے پوری طرح محفوظ فرمائے۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.